جمعہ ہے اور شب جمعہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ حوضہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حوضہ انڈیا میں ہر طلاب کو شب جمعہ کے بارے میں ہی نہیں بلکہ تمام وہ چیزیں جو طلاب کو پڑھائی جاتی ہیں، جو جس چیز کو ان کو علم دیا جاتا ہے وہ اس علم کو حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی استطاعت خود دکھاتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ شب جمعہ میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحومین کو یاد کرے، اور خصوصاً سب سے اہم بات یہ ہے ہر مومن کے لیے چاہیے کہ وہ شب جمعہ میں اپنی امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرے۔ آج جو دین اسلام کے وارث پردہ غیب میں موجود ہیں وہ صاحب الزمان علیہ السلام ہیں، اور اس دنیا کا جو وجود ہے، یہ دنیا جو باقی ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر وجود امام زمان علیہ السلام نہ ہوتا اس دور میں تو یہ دنیا فنا ہو چکی ہوتی، قیامت آ جاتی۔ آج دنیا کی بقا کا نام ہی امام زمان علیہ السلام کا وجود، اور حدیثوں اور روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ ہفتے میں ہر انسان کے 2 دن اعمال خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے اوپر غور کرے، فکر کرے کہ اس سے ہفتے میں کوئی ایسا گناہ نہ سرزد ہو اور وہ اس گناہ کی توبہ نہ کرے اور وہ سارے اعمال مولا خدمت میں پہنچ جائیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم امام زمان علیہ السلام کو خوش نہیں کر سکتے تو ان کو رلانے کے بھی حق ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں ایسے اعمال نہیں انجام دینا چاہیے جس سے امام زمان علیہ السلام کو تکلیف پہنچے۔ آج میں نے قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کیا آپ حضرات کے سامنے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہرگز اس شخص کا دین قبول نہیں کیا جائے گا جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانتا ہے، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے۔ ایسا شخص روز قیامت نقصان اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ خاسرین کا مطلب ہے کہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ نگرامی، دین اسلام ایک ایسا دین اور ایسا مذہب ہے جس میں انسان کو زندگی سدھارنے کا پروردگار عالم نے موقع دیا ہے، اور کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ادیان میں جتنا دین اسلام میں زندگی کو صحیح کرنے کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ کسی اور دین میں اتنا نہیں بتایا گیا ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اچھا ہوتا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بہتر ہوتا، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اچھا ہوتا تو پروردگار عالم اس کی بھی تعریف قرآن میں کرتا، اس مذہب کی بھی تصدیق اللہ اس قرآن میں کرتا، اس مذہب کو خداوند عالم بھی قبول کرتا۔ لیکن اسلام سے علاوہ کوئی دین اچھا نہیں تھا، اسلام کے علاوہ کوئی دین بہتر نہیں تھا، اسلام سے بڑھ کر کوئی اور دین نہیں تھا جس کی خداوند عالم قرآن میں تائید کرتا، جس کی تعریف کرتا، جس کی توصیف کرتا۔ اس لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ عزیزو، یہ دین کیوں اللہ نے پسند کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دین کی تبلیغ کرنے کے لیے 1,40,000 انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء آتے رہے، اپنے اپنے زمانے میں اپنے اعتبار سے تبلیغ کرتے رہے، اللہ کو پہچانواتے رہے، دین الہی کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آدم آئے، اللہ کی تبلیغ کیا، موسیٰ آئے، موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کیا، نوح آئے، نوح نے تبلیغ کیا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر آئے، انہوں نے بھی تبلیغ کرنا شروع کیا۔ جب آخری رسول کا زمانہ ایسا تھا جس میں کفار و مشرکین موجود تھے جو ہمیشہ پیغمبر خدا کی تبلیغ سے پریشان رہا کرتے تھے، پیغمبر خدا جب دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو کفار و مشرکین بہت پریشان ہوتے تھے۔ آخر جب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ آؤ چلے ہم ابو طالب کی خدمت میں چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد میں ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے محمد کو سمجھائیے، وہ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اچھی رقم کی شادی بھی کروائیں گے، اگر ان کو شہرت چاہیے، دولت چاہیے، ہم دولت دینے کے لیے بھی تیار ہے، اگر وہ شہرت چاہتے ہیں شہرت دینے کے لیے تیار ہے، مال و زیورات چاہتے ہیں تو مال و زیورات دینے کے لیے تیار ہے، پر محمد سے کہہ دیجیے کہ اللہ کی تبلیغ کرنا چھوڑ دے۔ جب پیغمبر خدا کے جب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں یہ ساری باتیں انہوں نے کہا، ابو طالب علیہ السلام نے سنا، مسکرائے، کہا ٹھیک ہے محمد کو آنے دیجیے، میں محمد سے اس معاملے میں بات کروں گا۔
جب پیغمبر خدا گھر میں داخل ہوئے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا سامنا ہوا، ساری گفتگو کو ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر خدا سے بتایا۔ پیغمبر خدا کی مرتبہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں کہتے ہیں چچا جان، اگر یہ کفار و مشرکین ایک ہاتھ پہ میرے صورت رکھ دے، ایک ہاتھ پہ میرے چاند لا کے رکھ دے، تب بھی میں دین اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کا۔ تو اللہ نے گرامی کہا کہ اگر یہ کفار مشرکین سورج اور چاند کو ملا کے ہمارے ہاتھ پہ رکھ دے تب بھی میں دین کی تبلیغ کروں گا۔ اور کیوں نہ پیغمبر خدا دین کی تبلیغ کرتے؟ کیونکہ اللہ نے پیغمبر کو اختیار دیا ہے، اپنے زمانے کے ہر نبی نے اپنے زمانے کے لحاظ سے تبلیغ کیا، اللہ نے اس کو ایک معجزہ بھی عطا کیا۔ اور پیغمبر خدا کے نہ جانے انگنت معجزات ہیں، جن میں سے ایک کو علماء نے معجزہ بھی کہا ہے اور ایک اسی کو وسیع بھی کہا ہے، قرآن نے اس کو ولی بھی بتایا ہے اور اس کو ہمارا پہلا امام بھی کہا گیا ہے۔ بھائی علی کو پیغمبر کا بھائی ہی نہ سمجھو، بلکہ پیغمبر کو اللہ نے جو معجزہ کے طور پہ علی کو عطا کیا، اس لیے کہ ہر کسی کا، جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کا مقابلہ کس سے تھا؟ فرعون سے تھا۔ فرعون کے دربار میں جادوگر تھے جو کیا کرتے تھے، ان کا کیا کام تھا؟ وہ رسیاں پھینکتے تھے، سانپ بن جاتے۔ اللہ نے معجزہ دیا کیا؟ عصا۔ جیسے ہی جب جادوگروں نے دربار میں اپنی رسیاں ڈالی تو وہ سب سانپ بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ ہم کیا کریں، آواز قدرت ہے، موسیٰ گھبراؤ نہیں، اپنا عصا ڈالو۔ جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بنا۔ قرآن میں ہے واقعہ کہ نہیں موجود؟ وہ اژدہا بنا، بننے کے بعد میں ان ساری رسیوں کو نکل گیا۔ اب موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے تھا، لیکن جب پیغمبر خدا کا زمانہ آیا، اور پیغمبر کا زمانہ ایسا تھا جس میں عرب کے جو جاہل مسلمان راہم تھے، ان کو دو کام کرنا بہت زیادہ آتا۔ ایک تو عربی میں شعر کہتے تھے، ایک تلوار چلانا جانتے۔ اکثر وہ جنگجو کہے جاتے اور شعر بھی کہا کرتے، اور ایسے اشعار کہا کرتے تھے کہ جن میں انسان کو طنز بھی کرتے تھے، تعریف بھی کرتے تھے، کسی انسان کی چاپلوسی بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر کا ان سے مقابلہ ہوا تو اللہ نے کہا میرے حبیب گھبراؤ نہیں، اے میرے حبیب موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے تھا، ہم نے عصا عطا کیا، اے میرے حبیب تیرا مقابلہ ان جادوگروں سے ہے، ان کفار مشرکین سے ہے، یہ عرب کے جاہل ہے، یہ دو ہی کام کرنا اکثر جانتے ہیں، یا تو تلوار چلانا جانتے ہیں یا تو عربی میں شعر کرنا جانتے ہیں۔ اے میرے حبیب جب یہ عرب کے جاہل تیرے سامنے آئے، جب عربی میں شعر کہے تو تم قرآن مجید کو پیش کر دینا، جب تلوار چلائے تو حیدر کرار کو پیش کر دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد۔ یہ ہے رسول خدا کی سیرت۔ اور نگرانی اگر کسی شخص نے پیغمبر خدا کے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر خدا ہی کی سیرت ایسی ہے جو اسوہ حسنہ ہے۔ اگر انسان پیغمبر خدا کی سیرت پہ چلنے والا ہے تو وہ خسارہ نہیں اٹھائے گا، وہ نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے جن جن افراد نے، جس قوم نے آج بھی پیغمبر کا اور امین المؤمنین علیہ السلام کا دامن پکڑا، نہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوئے نہ وہ خسارہ اٹھانے والے میں ہوئے۔ ایک جنگ تھا، ایک دور تھا، ایک بات کہہ دوں آگے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو پر اپنے وسط پہ آتا ہوں کہ اکثر یہ ہوا سن 61 ہجری کا زمانہ تھا۔ یہ دور حاضر کی بات پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ سن 61 ہجری کا زمانہ تھا، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اکیلے تھے۔ کتنے افراد تھے ساتھ میں؟ اکثر تو 72 پڑھے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 200-250 کی تعداد ہو سید الشہداء علیہ السلام کی طرف، لیکن مخالف کی طرف لاکھوں میں شمار ہوتا ہے کہ یزید کی طرف لاکھوں کی تعداد تھی، اور اس لاکھوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام نے 72 افراد کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھا جیسے امام حسین علیہ السلام تنہائی میں عبادت کرتے ہیں، جیسے سید الشہداء علیہ السلام تنہائی میں عبادت کرتے تھے، کیونکہ جنگ کا میدان جب ہو، بازار گرم ہو جنگ کے لیے، تو اس دوران میں اتنی اطمینان سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا وہ اطمینان کہ جہاں دشمن تلوار لیے کھڑا ہوا ہے،
سید الشہداء علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، خیموں کو لوٹنے کے لیے، اصحاب کی قربانی کو قربان کرنے کے لیے، یعنی ظالم تلواریں، نیزہ، کرچیاں، تیر انداز سب کھڑے، لیکن امام حسین علیہ السلام اطمینان سے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور وہی دور آج آغا جان سید علی خامنہئی صاحب نے دہرایا ہے۔ دیکھو کل ہمارے جد مظلوم سید الشہداء علیہ السلام کربلا کے میدان میں 72 افراد کے ساتھ کس طریقے سے عبادت کر رہے تھے جہاں دشمن سامنے کھڑا ہے۔ آج جو 2 جمعے گزرے ہیں، اس سے پہلے اس کے بعد والا جمعہ سید علی خامنہئی صاحب نے پڑھایا تھا کہ وہاں یہ دھمکی تھی کہ ایران نے ہم پہ حملہ کیا، کہ ہم بھی وارننگ دیا کہ ہم بھی حملہ کریں، اور وہ اطمینان سید علی خامنہئی صاحب کے اندر تھا کہ جہاں یعنی معلوم ہے کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور کھلے میدان آ کے وہ عبادت کیا 5 گھنٹہ اس میدان میں سید علی خامنہئی نے وہ دور یاد کرا دیا۔ دیکھو ہم ایرا غیرہ کے ماننے والے نہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جب کل وہ 9 لاکھ کے مجمع میں نہ گھبرایا، آپ ہمارے ساتھ پورا ملک تیار ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ گرامی، جس قوم نے بھی پروردگار عالم کو پہچان لیا، اس کے رسول کو پہچان لیا، اور ہمارے باپ کی امامت کو پہچان لیا، اور نہ کسی کی کبھی غلام بنی، نہ کسی سے گھبرائے، نہ کبھی کسی سے ڈرے۔ گرامی، امریکہ کا راشٹرپتی جس نے یہ خود بیان جاری کیا تھا کہ میرے پاس دولت تھی، میرے پاس حکومت تھی، میرے پاس لشکر تھا، میرے پاس جاہ و حشم تھا، سب کچھ میرے پاس موجود تھا، خمینی کے پاس نہ دولت تھی، خمینی کے پاس نہ اسلحہ تھا، خمینی کے پاس نہ حکومت تھی، لیکن خمینی صاحب کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو گئے، خمینی آباد ہو گئے۔ خمینی کا ایمان خدا کے اوپر تھا، اور امام خمینی نے خود کہا ہے کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب ہمارے سامنے کوئی سپر پاور طاقت نہیں ہے، اب ہمارا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہ ہے، لیکن اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے آج وہ ایسا زمانہ چل رہا ہے، دور جس میں انسان کو سب سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے۔ امام کی بشارت ہر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہر امام نے یہ کہا، اور حتیٰ کہ پیغمبر خدا نے بھی کہا ہے کہ ہمارا قائم آئے گا جو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے، اور امام کے آنے سے ہر انسان کا فائدہ، کسی کو نقصان نہیں ہے، لیکن امام کی برکت سے وجہ، امام کی برکت ہی کی وجہ سے دنیا میں جو نعمتیں ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہے ان میں خدا عالم بہت اضافہ کرتے ہیں۔ پھر انسان کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم محتاج ہیں، کہ امام کی وجود کی برکت ہوگی۔ عزیزان گرامی، ہمیں وقت اپنے امام کو یاد کریں، اور ہمیں اکثر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم شیعان حضرت کرار ہیں، ہمیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام ایک ایسی عظیم ہستی ہے، سید الشہداء علیہ السلام ایک عظیم ہستی کا نام ہے، جو بچپن میں اپنے نانا سے جو مولا نے وعدہ کیا، وہ وعدہ نبھانے کے لیے امام حسین 28 رجب کو جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اللہ جانے امام حسین علیہ السلام جس مدینے میں جس میں امام کی ولادت ہوئی ہو، جس مدینے میں امام نے چلنا سیکھا ہو، جس مدینے میں امام نے نانا کے ساتھ ایک گلی اونچے کا سفر کیا ہو، جب امام کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ اب میں جا تو رہا ہوں، لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا، اس وقت امام کے دل پہ کیا گزری ہوگا؟ سر اب تصور کریں 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام چلے ہنا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یہ خبر لگ گئی کہ میرا بھائی جانے والا ہے۔ جناب زینب نے فوراً عبداللہ سے اجازت لیا، دوڑی امام حسین کی خدمت میں آئی۔ آنے کے بعد میں جناب زینب کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ میری زینب بڑی پریشان ہے، کہتے ہیں میری ماں جائی بڑا پریشان نظر آ رہی ہے۔ بھیا آپ امام وقت ہیں، میں آپ سے کچھ کہہ تو نہیں سکتی، پر کتنا کہنے آئی ہوں بھیا، آپ جس مقصد کے لیے جا رہے تھے خدا آپ کو کامیاب کرے، لیکن بھیا زینب مر جائے گی، آپ جائے گی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جناب زینب آپ کے بغیر رہ پائی ہو، اور میں نے سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، زینب سے کون سی خطا ہو گئی کہ سب کو بتا دیا، زینب کو نہیں بتایا؟ امام نے کہا میری ماں جائی، آپ تو جانتی اسلام کا قانون ہے
جب بہن کی شادی ہو جائے، جب بیٹی اپنے سسرال پہنچ جائے تو اس کے پر شوہر کا حکم ہوتا ہے، جب تک شوہر نہ اجازت دے تب تک گھر والے بھی اپنا حق نہیں جما سکتے۔ میری زینب تمہاری اب شادی ہو چکی ہے، تم پہ حق عبداللہ کا ہے، اگر چلنا چاہتی ہو جاؤ، پہلے عبداللہ سے اجازت لے لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ عزادارو، جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی اپنے گھر، عبداللہ بیمار ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آج جناب زینب پہلی دفعہ عبداللہ کے پیتی بیٹھ کے پیروں کے اوپر سر رکھ کے زینب نے رونا شروع کیا۔ جناب عبداللہ کی جب کانوں سے بیوی کے رونے کی آواز ٹکرائی، جناب عبداللہ کی فوراً آنکھیں کھل گئی۔ ارے عبداللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آواز دی علی کی بیٹی، بنت پیغمبر، بنت فاطمہ، آپ نے قیامت کر دیا، اب بیوی یہ رونے کے کیا مقام ہے، یہ رونے کے کیا سبب ہے؟ جناب زینب کہتی عبداللہ تمہیں نہیں پتا میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اے عبداللہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، عبداللہ مجھے اجازت دے، میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ عزادار جناب عبداللہ کہتے ہیں میری ماجائی زینب، اللہ کہتے ہیں اے شہزادی زینب جاؤ اپنے ماجائی کے ساتھ جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دیا ہے، بی بی آپ کو اختیار ہے۔ جناب زینب اپنے بھائی حسین کی خدمت میں آئی، کہتی ہے بھیا عبداللہ نے مجھے اجازت دے دیا ہے۔ ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا، امام حسین علیہ السلام مدینے سے 28 رجب کو چلے، 2 محرم کو والد کربلا ہوئے، ایک اصحاب و اقربا کی قربانیاں ہو گئیں۔ عزاداروں میں نے سارے مسائل چھوڑے، چند مسائل کے جملے ختم دعا۔ عزاداروں جو بہن اپنے بھائی کو نہ چھوڑ سکی، مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گئی، ارے اس وقت اس بہن کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی جب بہن نے سنا ہوگا امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، آواز دی بہن زینب تم پہ میرا سلام ہو، رقیہ تم پہ میرا سلام ہو، اے بہن کلثوم تم پہ میرا سلام ہو۔ یہ کہہ کے امام حسین جب امام سجاد کے خیمے میں آئے، بیمار امام چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، غشی کا عالم تھا۔ سید الشہداء نے کہا میرے لال سجاد تم پہ میرا سلام ہو۔ بیمار امام نے اپنی آنکھوں کو کھولا، کھولنے کے بعد عزاداروں کیا دیکھا کہ امام حسین سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اپنی پھوپھی زینب کی طرف اشارہ کیا، کہتے پھوپھی اماں میرے شانے کو پکڑ کے مجھے سہارا دیجئے، میرے بابا مجھ سے ملنے آئے ہیں، میں اپنے بابا کی تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں میرے لال آپ اتنے بیمار، اس وقت آپ بیمار ہیں، آپ پہ ادب ساکت ہے، میرے لال دیکھو میں تم سے کچھ وصیتیں کرنے آیا ہوں۔ سجاد دیکھو میرے بعد تمہیں قیدی بنایا جائے گا، جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، سب سے پہلے میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا ہے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کے پیاس کو یاد کر لینا، میں وہی غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آئے ہیں، میں ایک مرتبہ ذوالجناح قریب پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ رہبار سے کہا میرے وفادار گھوڑے یہ میری آخری سواری ہے، مجھے قتل گاہ تک پہنچا دے۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ عزادار امام نے کہا میرے رہبار سب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر۔ ذوالجناح کیسے چلتا؟ اشارہ کیا، امام نے دیکھا پیروں سے 4 سال کی بطول لپٹی ہوئی ہے، کہتی میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے میرے بابا کے سوا کوئی نہ رہا، میرا اکبر گیا مارا گیا، میرا عباس میرا چچا عباس گیا مارا گیا، میرے بابا کے سوا کوئی نہ رہا۔ امام حسین دل سے زمین پائے، سکینہ کو اپنی آگوش میں لیا، آواز دی میرے لال سکینہ جاؤ بیٹی خدا حافظ، سکینہ جاؤ ماں کے پاس رہنا۔ بیٹی ایک مرتبہ سکینہ کہتی بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے لال میں نے وعدہ طفلی میں نانا سے کیا تھا، میں وہ وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ سکینہ کہتی بابا آپ جا رہے ہیں، چاہے میں آپ کو جانے سے نہیں روکتی، بابا ایک بار سینے پہ سنا لے۔ امام حسین جب بھی کربلا پہ خاک پہ لیتے، سکینہ کو سینے پہ لگایا، فوراً بچی کی آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ اٹھ کے کہتی بابا چاہیے خدا حافظ۔ امام حسین ایک مرتبہ مقتل میں آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ یاد رکھیے عزادارو
جناب زینب کو دیکھیے گا کہ سید الشہداء علیہ السلام مقتل میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، آواز غیب کا آنا ہوا، امام نے اپنی تلوار کو رکھ لیا، بھاگی ہوئی ساری فوجیں سمٹی، امام حسین پہ کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی خنجر مارتا تھا، اس طریقے سے حملہ کیا گیا۔ جو بہن مدینے میں نہ رہ سکی وہ مدینے سے کربلا تک آ گئی، 70 قدم کا فاصلہ تھا، زینب دیکھ رہی تھی، شمر کا خمد خنجر تھا، امام کا گلا تھا، بہن فریاد کرتی رہی، او میرا حسین بے خطا ہے۔ پروردگار واسطہ محمد علیہ السلام کا ہمارے مختصر سی عبادت قبول فرما۔ پروردگارہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ظالم حکومتیں ہیں، ظالم دور میں سب کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ لبنان کے فوجیوں کی، ایران کے فوجیوں کی، سوریہ کے فوجیوں کی، یمن کے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرجع کرام، علماء کرام، آغا علی جان سید علی سیستانی صاحب، آیت اللہ سید علی حسینی امام رائی صاحب اور دیگر مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ظالم حکومتوں کو خاتمہ فرما، امریکہ اسرائیل کو نابود فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو بھی پریشان ہیں پریشانی دور فرما، ضرور کرنے کو عطا فرما، مومنان بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا اس ادارے کو سربلندی عطا فرما، ادارے میں جتنے بھی طلاب عزیز ہیں سب کے علم میں اضافہ فرما، سب کے والدین کو کی عمر اضافہ فرما، سب طلاب عزیز کی دلی حاجت کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہمارے انکل جنہوں نے مجلس کی درخواست کیا تھا، پروردگارہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود ہماری تیری بارگاہ میں اس مجلس حسین کو واسطہ بنا کے دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر فرما، سب کو مولا کے ناصرین و شمار فرما۔ شب جمعہ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے سید امانت عباس ابن سید نسیم احمد ایک طالب علم ہے، اس کے والد صاحب شاہد نام ہیں، اور جملہ تمام ارواح مرحومین مرحومات اور جتنے بھی اس وقت شہداء جو شہید ہوئے ہیں اسلام کی راہ میں سب کے لیے اس میں فرق ہے۔